جناب ڈاکٹر مسرور الحق شہزاد صاحب. بیٹھ کے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے 10-15 منٹ کے لیے محفل چھوڑ کے جانا پڑا. اصل میں مجھے کچھ کمر کی تکلیف ہے، زیادہ دیر بیٹھوں تو قابل برداشت نہیں ہوتا، تو میں جا کے دوا کھا کے آیا ہوں. آج کا جو میرے پیغام کا جو موضوع ہے وہ ہے سراجیہ مشن کی تجدید، روحانی تربیت اور معاشرتی ذمہ داریاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. معزز مشائخ، علماء کرام، اساتذہ، عزیز مریدین اور میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور سالانہ سراجیہ کانفرنس میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی. یہ محفلیں جو ہیں ہماری روحانی زندگی کی تجدید، ہمارے اخلاق کی تربیت اور ہمارے اجتماعی سفر کی سمت متعین کرتے ہیں. سراجیہ خاندان جو ہے وہ محبت، شرافت اور خدمت کی پہچان ہے. میرے عزیزوں، سلسلہ چشتہ سراجیہ کی بنیاد محبت، خدمت، عاجزی اور سچائی پہ رکھی گئی ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ قوم کی رہنمائی کی، محروموں کو سہارا دیا اور لوگوں کے دلوں کو سکون اور یقین بخشا. ہماری پہچان ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں محبت پھیلاتے ہیں، نفرت نہیں. ہم دل جوڑتے ہیں، دل توڑتے نہیں. ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بوجھ نہیں بنتے. آج کے اس پرآشوب دور میں یہ صفات مزید ضروری ہو گئی ہیں. قرآن پاک اور سنت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہم اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ پر توجہ دیں. اور قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کا آغاز اپنے دل، اپنے گھر اور اپنے اعمال سے کرنا ہوگا. اور میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال خوشبو والے درخت کی سی ہے، جہاں بیٹھے وہاں خیر ہی خیر پھیلائے. میرے بھائیوں، آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنی موجودگی کو خیر کا ذریعہ بنانا ہے. میں ایک اپنے مریدین اور اس جماعت کے سارے بھائیوں کے لیے خصوصی پیغام یہ ہے کہ سراجیہ سلسلہ سے وابستہ ہونا کوئی دنیاوی شناخت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے. نمبر 1، ذکر، استقامت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق. یہ سلسلہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے. ذکر میں مضبوطی، نماز میں پابندی اور دل کو پاک رکھنے کی کوشش، یہی آپ کی روحانی ترقی کا سفر ہے. نمبر 2، اخلاق اور کردار، جو خالد صاحب نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں لوگ آپ سے سراجیہ اخلاق محسوس کریں.
नरमी, तहम्मुल, दयानत, सच्चाई, वादे की पाबंदी और ज़बान की पाकीज़गी। नंबर 3, ईसार और ख़िदमत। हमारे सिलसिले की रूह खिदमत खल्क है। आसानी पैदा करे, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। नंबर 4, इल्म का एहतराम और उलमा का अदब। बेतौकीरी, बेअदबी, तकब्बुर ये रूहानी ज़वाल की निशानियाँ हैं। सिराजिया मुरीदैन को इन सफ़ात से, इन बुरे अखलाक से दूर रहना चाहिए। मदारस, दारुल उलूम और हमारे तालीमी इदारे सिराजिया मिशन का सतून है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंजुमन इस्लामिया सिराजिया के तहत स्कूल, दीनी मदारस, दारुल उलूम और गरीबों की कफ़ालत का वसी निज़ाम चल रहा है, जिससे हज़ारों बच्चे दीनी और असरी तालीम हासिल कर रहे हैं। गरीब घरानों के वो बच्चे जो किताब देखने की भी इस्तात नहीं रखते, आज वो कुरान के हाफिज़, आलिम, कारी और माशरे के बाअमल शहरी बन रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सदका जारिया है। दूसरी बात यह है कि हम कौम और मुल्क के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। मेरे अजीज़ों, पाकिस्तान सिर्फ नारे का नाम नहीं है, ज़िम्मेदारी का नाम है। इस्लाम हमसे कहता है कि हम मेहनत करें, रिस्क हलाल कमाएं, करप्शन और झूठ से बचें, पड़ोसियों की हकूक़ अदा करें, वालिदैन और असातिज़ा की इज़्ज़त करें और माशरे को बेहतर बनाने में हिस्सा डालें। अगर हर सरकारी और निजी शोबे का सिराजिया मुरीद सिर्फ सच्चाई पर डट जाए तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। नौजवान नस्ल के लिए खुसूसी रहनुमाई। मेरे नौनिहालों और नौजवानों, दुनिया आज आपकी सिर्फ देख रही है। आपके पास ताकत है, तवानाई है, तख्लीकी सलाहियत है, मुस्तक़बिल आपका मुंतज़िर है। अपना वक्त न ज़ाय करें। इल्म, ज़बान, टेक्नोलॉजी और दीन, इन चारों में आगे बढ़ें। सोशल मीडिया को नेकी, इल्म और मस्बत कामों के लिए इस्तेमाल करें। अपने अखलाक से ही पहचान को कायम करें। आप ही हमारे मिशन का मुस्तक़बिल हैं। ये सिराजिया कॉन्फ्रेंस आपके लिए रूहानी तजदीद का मौका है। आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम दीन पर मजबूत रहेंगे। हम सिराजिया मिशन का पैगाम मोहब्बत से आगे बढ़ाएंगे, पैगाम मोहब्बत आगे बढ़ाएंगे। गरीबों और यतीमों के लिए सहारा बनेंगे। हम अपने मुल्क और अपने ख़ानदान और अपने सिलसिले की इज़्ज़त बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को इस्तक़ामत अता फ़रमाए और सिराजिया काफ़िले को कामयाबी, इज़्ज़त और खैर की मंजिलों तक पहुँचाए। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ जो मैं पहले कहना भूल गया कि हम लोग 3-4 साल बड़ी रेगुलरली फ्री आई कैम्प करते रहे, जिसमें मैं और मेरे बेटे डॉक्टर हारिस शहजाद, वो भी आई स्पेशलिस्ट है। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि एक तो हालात ऐसे थे, फिर उन दिनों ये जो कहर और ये फ़्लाइटों का मसला हो गया था। लाहौर से हमारी इक्विपमेंट आती थी, उसमें बहुत मुश्किल होने लगी। और फिर मेरे बेटे को
ایک دم کمر اپنے گردن کا اس کا موہرا ہل گیا، اس کا آپریشن ہوا، تو سارے اس کی وجہ سے ہم پچھلے 2-3 سالوں سے یہ خدمت انجام نہ دے سکے۔ تو آئندہ ہم کوشش کریں گے، حالانکہ ہم نے پورا سسٹم یہاں بنایا ہوا ہے، آئی تھیٹر ہے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ریگولر بیسس پر آئی کیمپ کرتے رہیں۔ میں اگر بذات خود نہ آ سکا تو میرے بیٹے کا یہ پکا ارادہ ہے کہ وہ تو بلکہ یہ کہتا ہے کہ ڈیڈی میں سال میں 2 دفعہ جا سکتا ہوں اگر آپ سارا ایکوپمنٹ وہاں سیٹ کرا دیں کہ ہمیں لاہور سے نہ لانا پڑے۔ تو ظاہر اب ایکوپمنٹ اتنا سستا تو نہیں ہے، لیکن ہم اس کوشش میں ہیں کہ یہاں پر ایک پورا سسٹم سیٹ کر دیں تاکہ ہمیں لاہور سے یا اپنا کراچی سے نہ لانا پڑے۔ تو آپ لوگ دعا کریں کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں۔ اور تیسرا ایک ہماری ڈسپینسری ہے، فری ڈسپینسری، اس میں میں جو ڈاکٹر صاحب وہاں کام کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ بلا معاوضہ وہ آتے ہیں، مریض دیکھتے ہیں اور مفت میں دوائیاں بھی سپلائی کرتے ہیں جو ہماری ڈسپینسری میں موجود ہیں، اور اگر نہیں موجود تو وہ پرسکرپشن لکھ دیتے ہیں جو آپ باہر سے خرید سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ، اور اس میں جو ڈسپینسری میں بڑی ہمیں بیکنگ ہے اور بڑی سپورٹ ہے توقیر صاحب کی کہ وہ فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہیں MD، تو ان کے ذریعے ہمیں مفت میں دوائیاں یہاں سپلائی ہو جاتی ہیں۔ تو دعا کریں کہ یہ جو میڈیکل سائیڈ ہے، تعلیمی سائیڈ تو ہو رہا ہے، دارالعلوم بھی چل رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بینگ اے ڈاکٹر ہم اپنے مریدین کی خاص طور پر ان کی صحت کے لیے بھی کام کریں۔ میرے پاس کئی مریض آئے ہیں فیصل آباد سے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے یہاں آپریشن کرانے، تو وہ آل دا وے وہاں آئے، وہاں کیا ان کا آپریشن۔ تو یہی جو فیسلٹی ہے اگر ہم یہی پرووائڈ کر دیں اپنے سلسلے کے لوگوں کو اور اراؤنڈ جتنے بھی غریب لوگ ہیں تو یہ بہت اچھا ہو۔ دادا ابا حضور شاہ ظہور الحق صاحب کا یہ تھا کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو ان کی ایک میرے لیے دعا تھی کہ تم آنکھوں کے ڈاکٹر بننا۔ ان کو پتہ نہیں کیا تھا کہ ان کو شاید علم تھا کہ آگے جا کے میں اور میرا بیٹا، اب حارث کا بیٹا بھی اس کوشش میں ہے کہ وہ اسی لائن میں آئے تاکہ جب ہم چلے جائیں اس دنیا سے تو یہ سلسلہ جاری رہے آگے۔ تو دعا کریں کہ اس کا بھی یہ مشن پورا ہو اور ہم سب کی صحت اس طرح رہے کہ ایک سفر کر سکیں۔ سفر کا بڑا مسئلہ ہے اور ہم یہ خدمت آپ لوگوں کے لیے پوری کی پوری کرتے رہیں۔ خدا حافظ، شکریہ۔